قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ظاہر ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم خاکی ہیں، معصوم نہیں. جانے انجانے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہر سال ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہترین ہے کہ ہم اس میں مغفرت کریں. خداوند عالم خاص طور سے اس مہینے کی اور اس مہینے کے دعائیں اور اس مہینے کی عبادات سے بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے. اور امام نے فرمایا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی شخص اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو ظاہر ہے کہ سال بھر انسان کے ہاتھ خالی ہیں اور وہ اب کی مغفرت نہیں ہو سکتی. رمضان المبارک کے دنوں اور رات میں ہمارے لیے تاکید کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم اس میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کریں. پس اس مہینے میں تلاوت کلام پاک اس وجہ سے بھی زیادہ سے زیادہ کریں کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار رمضان ہے. دیگر مہینوں میں سے ایک ختم سنت ہے اور کم از کم 6 دن میں ختم قرآن مستحب ہے. لیکن ماہ رمضان میں ہر 3 روز میں ایک ختم قرآن سنت ہے، اور اگر ہر روز پورا قرآن ختم کرے تو وہ بہتر ہے. یعنی یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جتنی زیادہ تلاوت کر سکیں اتنا ہی زیادہ ہم مستفیض ہوں گے خدا کی رحمتوں سے، خدا کی نعمتوں سے. اس لیے کہ اس مہینے میں ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں. اب مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کو دیکھے کہ میزبان کتنا اعلیٰ مقام ہے. اس لحاظ سے ہم کو رمضان میں اس مہمانی میں داخل ہونا چاہیے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ
فرماتے ہیں کہ آئمہ میں سے چند ایک اس ماہ مبارک میں 40 قرآن ختم فرماتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یعنی آئمہ علیہ السلام سبھی آئمہ اس مہینے میں 40 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ معصوم تھے، ان کی نگاہوں میں اس کی عظمت تھی، اس کا ثواب تھا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے اس عمل کو دیکھ کے اسی طریقے سے، چونکہ ہم چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ائمہ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، اور اگر خدا نخواستہ ہم بتائے ہوئے راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کریں اور اس کے بعد میں اس گناہ کی طرف نہ پلٹیں اور اپنی زندگی ائمہ کے اقوال کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے خدا نخواستہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ائمہ ہماری شفاعت کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہے کہ ائمہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہر امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا چاہنے والا جنت میں جائے گا، اس کے ہم ضامن ہیں۔ تو پہلے ہم تو ایسے تو بنے کہ جو ہے کہ ہمارے امام کہیں کہ جو ہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور جب ہی ہم بن سکتے ہیں کہ جب ہم ائمہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے اور اس پر جو ہے ہم زندگی گزاریں گے، تبھی ائمہ ہم سے خوش ہوں گے، امام ہم سے خوش ہوں گے، تبھی کہیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اور اگر ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ امید رکھنا کہ ائمہ ہم سے ہماری شفاعت کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بیجا ہوگا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں اور ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ تو یک طرفہ محبت ہو گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جس سے عشق کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں، وہ کہے کہ جو ہے کہ ہمارا یہ محب ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم خاص طور سے اس ماہ مبارک میں نئی زندگی اپنی ماہ مبارک رمضان سے نئی زندگی اپنی شروع کریں۔ اسی لیے جو ہے شاید اللہ نے جو ہے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے کہ انسان روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میرے پاس موقع نہیں تھا، اگر موقع ہوتا تو میں عبادت کرتا، پروردگار میں ان بیماریوں میں مبتلا تھا، پروردگار ہمارے لیے یہ مشکلات تھیں۔ خداوند عالم نے موقع دیا ہے، ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ دیکھو اگر تم سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، تو یہ مہینہ ہمارا خاص ہے، اس میں تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو، مغفرت کرو، ہم اس مہینے میں تمہارے اوپر رحمتیں نازل جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن ہم میں سے لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ صاحب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور روزے کیسے رکھے جائیں گے، جبکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ گرمی کے روزے پسند ہیں۔ تو یہ چاہت ہماری کیسی ہے کہ جو ہے کہ صاحب مولا تو یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک گرمی کے روزے محبوب ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں گرمی لگ رہی ہے، ہمارے لیے ہم کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، بیماری ہے تو دوسری بات،
लेकिन अगर बीमारी नहीं है और हम बिल्कुल सही सलामत घूम रहे हैं और हम बहानेबाजी कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि रोज़े क़यामत कोई बहाना चलने वाला नहीं है। आगे ख़त्म कुरान, इमाम ने फरमाया है, अल्लामा मजलिसी ने फरमाया है कि देखो, अगर ख़त्म कुरान का सवाब चहारदा मासूमीन में से किसी मासूम की रूह व पाक को हदिया करो तो इसका सवाब 2 गुना बढ़ जाता है। और एक रवायत में है कि इस शख्स का अजर रोज़े क़यामत उन मासूमीन के साथ में होगा कि जिनको आप कुरान मजीद की तिलावत करके हदिया कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हदिया दूसरी चीज़ है, इसाले सवाब दूसरी चीज़ है। मासूम माज़ल्ला गुनाहगार नहीं है जो आपके सूरे के ज़रिए से जो है वो बख्शे जाएंगे, अस्तग़फिरुल्लाह, बल्कि मासूम वो है कि जो जिससे गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता है और बल्कि उसके जहन में गुनाह का जो है तसव्वुर भी नहीं आता। ये तो हम इंसान हैं कि जो हमारे जहनों में जो है गुनाह का तसव्वुर आता है, लेकिन मासूम के नज़दीक इस तरीके से है कि जिस तरीके से मालूम हुआ कि जिस तरीके से हमारे नज़दीक कि हम कोई नाली हो, नमाज का वक्त हो, क्या हम वज़ू करेंगे? नहीं कर सकते। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर क्या बहन के साथ में शादी कर सकते हैं? चाहे जितनी माँ बहन हसीन हो, हम शादी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं आ सकता। इसी तरीके से मासूम के ज़हन में गुनाह का तसव्वुर भी नहीं आ सकता है। ये तो हम हैं कि जो है कि हम गुनाह भी करते जाते हैं और तौबा भी करते जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने गुनाहों की तरफ पलट जाते हैं। तो लिहाजा हमको चाहिए कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हम जब कुरान की तिलावत करें तो उनको हदिया करें ताकि रोज़े क़यामत हम उनके साथ में महशूर हो सकें। इस महीने में बकसरत दुआ व सलवात पढ़ें और बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और ला इलाहा इल्लल्लाह का बहुत विर्द करें। जाहिर सी बात है कि रवायत में है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान में दुआ और तस्बीह व तकबीर व इस्तिग़फ़ार के सिवा कोई और बात नहीं करते थे। बस इस महीने में दिनों रात इबादत और नवाफिल का ख़ास एहतमाम करें। हम दावा करते हैं कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहिब हैं, लिहाजा अगर हमको इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को मालूम करना हो तो जाहिर सी बात है कि जो है कि हम इस रवायत से इस्तिफादा हासिल करें कि हम जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उसका रमज़ान किस तरीके से गुज़रता था। नमाज इशा के बाद अफ्तार करना मुस्तहब है, मगर ये कि कमज़ोरी या ज़्यादा हो या अफ्तार में कोई शख्स इसका मुंतज़िर हो, जाहिर सी बात है कि किसी वजह के बिना पर आजकल रमज़ान में अक्सर बेशतर होता है कि जो है कि कुछ लोग इधर जो है बस सूरज डूबा उधर इफ्तार कर लिया, जबकि ये शर्त है, ये किसी दर्स में इंशाअल्लाह मैं बहस करूँगा, ये शर्त है कि जो है कि जब हल्की तारीकी छा जाए, सितारे जो है वो चमकते भी हैं नहीं चमकते भी हैं, लेकिन उसका तसव्वुर तो मुझे जो है ज़ाहिर हो जाता है कि जो है कि इस वक्त हल्की तारीकी जो है वो तारीकी छा जाए, यानी
یہ بھی نہیں کہ صاحب جب آدھا دن ہو اور آدھی رات ہو یعنی بالکل بس دن ختم ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اس وقت میں ابھی مغرب کا وقت جو ہے وہ داخل نہ ہوا ہو، تو لہٰذا رات کی تاریکی کے لیے حکم ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ یہ انشاءاللہ کسی درس میں انشاءاللہ اس کے اوپر بحث ہوگی۔ دوسری چیز ہے، افطار میں حرام اور مشکوک چیزوں سے افطار نہ کرے، بلکہ اس کے لیے حلال و پاک و پاکیزہ چیزیں استعمال کرے۔ حلال خرما سے افطار کرے تاکہ اس کی نماز کا ثواب 400 گنا ہو جائے، یعنی حرام غذا سے ہم محفوظ رہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب روزہ کھولا اور حرام کی دکان پر پہنچ گئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا سمتو وعلا رزقکا افطرتو وعلیکا توکلتو، بلکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم پاک و پاکیزہ اور حلال غذا کا خیال رکھیں۔ اگر ہم کو جو ہے بارگاہ خداوندی میں سرخروئی اختیار کرنا ہے، اگر مغفرت کروانا ہے، جیسے پانی، تازہ کھجور اور دودھ، حلوہ، مٹھائی اور گرم پانی میں جس چیز سے افطار کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بہت ثواب ہے۔ نمک سے روزہ کھولے، کھجور سے کھولے، گرم پانی سے کھولے، جبکہ امام نے خود فرمایا ہے کہ جو ہے کہ کوئی چیز جب کھانا آپ شروع کریں تب نمک کا استعمال کر لا، یعنی بسم اللہ نمک سے ہونا چاہیے آپ کی، اور الحمدللہ جب آپ کھانا ختم کریں تو آپ کا اختتام بھی بسم اللہ نمک پر ہونا چاہیے۔ اس سے 40 بیماریاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے روایت کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاموں کو آزاد فرما دیتے، اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے۔ اب یہ بھی خیال رہے کہ مثلا جس کے گھر میں ملازمین ہیں، جن کے گھر میں نوکر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اب غلام تو آزاد، نہ کوئی غلام رکھتا ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے، اور کوئی اسیر آدمی اگر کسی کے پاس جو ہے وہ مقید ہو یا حالت اسیری میں ہو تو اس کو، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو اسیری کے یعنی پنجرے سے آزاد کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خاص ہے۔ رمضان میں غربا کا خیال رکھیں تاکہ جو ہے اس کا، اگر اس کے گھر میں کوئی مثال کے طور پر روزہ رکھنے کے لیے بچے ہیں، اس کے گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے تو وہ کیسے رکھے گا؟ لہٰذا ہمارے اوپر لازم اور واجب یہ ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہ سنت پیغمبر ہے، بہت عظیم ثواب ہے، روزہ کھلوانے کا بہت عظیم ثواب ہے، چاہے وہ ایک خرمے سے کھلوائیں، چاہے وہ پانی سے کھلوائیں آپ روزہ۔ دوسری جگہ آگے فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کی رات
دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی فرما برداری میں کس طرح گزار سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے روزہ خالی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں، بلکہ روزہ ہم کو جسم کے ہر اعضاء سے رکھنا واجب اور لازم ہے۔ ہم آنکھوں سے بھی روزہ رکھیں، ہم پیروں سے بھی روزہ رکھیں، ہم ہاتھوں سے بھی روزہ رکھیں۔ میں بارہا یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہم اپنی زبان سے بھی روزہ رکھیں، ہم اپنے کانوں سے بھی روزہ رکھیں۔ آنکھوں سے روزہ ہم حرام کے قریب حرام چیز نہ دیکھیں، منہ سے روزہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، ہم کسی کو فحش الفاظ نہ کہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پیروں سے روزہ، جیسے کہ جو ہے کہ ہم کوئی اب ان پیروں کو ایسی جگہ پہ نہ لے جائیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہمارا جانا حرام ہو۔ ہاتھوں سے روزہ، ان ہاتھوں سے جو ہے کوئی ایسی ناجائز چیز نہ اٹھائیں یا ان ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی ایسا گناہ نہ کریں، مثلا چوری، مثلا جو ہے کسی کے لیے شراب ہم لیے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے جو حرام چیزیں ہیں وہ ان ہاتھوں سے ہم یعنی دور رکھیں، تو تبھی ہمارا روزہ ہوگا، ورنہ ہمارا فاقہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔